کیا آپ جانتے ہیں کہ اگر آپ روزانہ ایک لونگ چبا لیتے ہیں تو آپ کے جسم میں کون کون سی حیرت انگیز تبدیلیاں رونما ہو سکتی ہیں؟ آپ کو لونگ استعمال کرنے سے کون کون سے بہترین فائدے مل سکتے ہیں؟ آئیے اس پر بات کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ آئی ایم اے کنسلٹنٹ ڈائٹیشین اینڈ نیوٹریشنسٹ ڈاکٹر شمسہ ملک۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب بالکل ٹھیک ہوں گے اور اللہ کے فضل و کرم سے بہت اچھے طریقے سے اپنی زندگی گزار رہے ہوں گے۔ لونگ کا استعمال صدیوں سے کیا جا رہا ہے کھانوں میں خوشبو کے لیے، لیکن اس کے فوائد کا بہت سے لوگوں کو علم نہیں ہے۔ آج کے اس ویڈیو میں بات کروں گی کہ لونگ استعمال کرنے کے کیا فائدے ہیں، کن لونگ کو استعمال کرنا چاہیے اور کس طریقے سے استعمال کرنا چاہیے۔ لونگ کو مختلف طریقوں سے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ لونگ کا قہوہ اگر آپ سردیوں میں استعمال کرتے ہیں تو وہ بھی آپ کے لیے بہت مفید ہے۔ لونگ کو آپ چائے میں بھی استعمال کر سکتے ہیں اور مختلف کھانوں میں بھی اس کا استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ آپ لونگ کا تیل بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ لونگ کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ لونگ آپ کی قوت مدافعت کو بڑھاتا ہے، یعنی کہ امیونٹی کو بوسٹ اپ کرتا ہے، جس کی وجہ سے آپ سردیوں کے موسم میں خاص طور پر بیماری کا شکار نہیں ہوتے۔ اگر آپ کے دانتوں میں درد ہوتا ہے تو آپ لونگ کا لازمی استعمال کریں، کیونکہ لونگ میں انالجیسک پراپرٹیز ہوتی ہیں۔ یہ آپ کے دانت کا درد دور کرتا ہے، جو کہ دوائیوں میں بہت زیادہ اس کا استعمال کیا جاتا ہے، اسی لیے یہ ایک پین کلر بھی ہے۔ اگر آپ کے جسم میں کسی بھی جگہ پر سوزش ہو گئی ہے تو آپ اس کے لیے لونگ کا استعمال کر سکتے ہیں۔ لونگ میں ایک آئل ہوتا ہے جسے یوجینل آئل کہا جاتا ہے۔ یہ اینٹی انفلیمیٹری پراپرٹیز رکھتا ہے، جو کہ آپ کے جسم میں کسی بھی جگہ پر سوجن ہو جائے تو اس کو ختم کرتا ہے۔ اگر آپ روزانہ ایک لونگ چبا کر استعمال کرتے ہیں تو اس سے آپ کی باڈی میں ہونے والی انفلیمیشن ختم ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ لونگ کا استعمال آپ کے جسم اور جوڑوں کے درد کو بھی دور کرتا ہے۔ اگر آپ کے جوڑوں میں درد رہتا ہے تو کوشش کریں کہ ایک لونگ روزانہ چبا کر ضرور لے لیا کریں، اس سے آپ کا جوڑوں کا درد دور ہو جائے گا۔ اگر آپ کسی بھی فنگل انفیکشن کا شکار ہیں تو لونگ کا استعمال کر کے آپ اس سے نجات حاصل کر سکتے ہیں۔ لونگ کا قہوہ بہت ہی مفید ہے۔ اگر آپ کو کوئی بھی وائرل انفیکشن ہو گیا ہے تو اس سے بچنے کے لیے آپ لونگ کا قہوہ لازمی استعمال کریں، کیونکہ اس کی اینٹی وائرل پراپرٹیز ہیں۔ لونگ کا استعمال آپ کو منہ کے ہر طرح کے انفیکشن سے بچاتا ہے۔ بہت سے بیکٹیریاز جو کہ آپ کے منہ میں موجود ہوتے ہیں، آپ کے دانتوں کو خراب کرتے ہیں، ان سے بچنے کے لیے بھی آپ لونگ کا استعمال کر سکتے ہیں۔ اگر آپ شوگر کے مریض ہیں تو آپ ایک لونگ روزانہ چبا کر لے لیا کریں، اس سے آپ کی شوگر کنٹرول رہتی ہے۔ لونگ میں ایک منرل ہوتا ہے جو کہ مینگنیز ہے، جس کی وجہ سے انسولین پروڈکشن بہتر ہوتی ہے اور فنکشننگ بھی بہت اچھی ہو جاتی ہے۔ اسی لیے اگر آپ شوگر کے مریض ہیں تو شوگر کو کنٹرول رکھنے کے لیے لونگ کا لازمی استعمال کریں۔ لونگ میں اینٹی بیکٹیریل پراپرٹیز بھی ہیں، جو کہ آپ کی گٹ میں موجود برے اور بیڈ بیکٹیریاز کو کل کر دیتی ہیں۔ خاص طور پر ای کولائی بیکٹیریا، جو کہ آپ کے معدے میں بہت زیادہ خرابی پیدا کرتا ہے، اس سے بھی آپ کو نجات دلاتی ہیں۔ لونگ کا استعمال دل کے مریضوں کے لیے بھی بہت اچھا ہے۔ یہ آپ کو ہارٹ اٹیک سے بچاتا ہے۔ لونگ کا استعمال کینسر سیلز کی پروڈکشن کو روکتا ہے۔ یہ آپ کو بریسٹ کینسر، پروسٹیٹ کینسر اور کولون کینسر سے بچاتا ہے۔ اب بات کر لیتی ہوں کہ کون سے لوگ لونگ کا استعمال نہیں کر سکتے۔ ایسے لوگ جن کو لونگ استعمال کرنے سے اسکن الرجی ہو جاتی ہے یا پھر ان کو کسی بھی طرح کی کوئی الرجی محسوس ہوتی ہے تو اس کا ہرگز استعمال نہ کریں۔ اس کے علاوہ پریگننٹ فیمیلز بھی لونگ کا استعمال ہرگز نہ کریں۔ لونگ کا استعمال آپ ایز اٹ از کر سکتے ہیں، روزانہ ایک لونگ چبا کر لے لیا کریں، یا پھر آپ لونگ کا قہوہ بنا کر لے سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ لونگ کا استعمال کھانوں میں بڑھا سکتے ہیں، اور اگر آپ کے دانت میں درد ہے تو وہاں پر بھی آپ لونگ رکھ سکتے ہیں۔
امید کرتی ہوں آج کی یہ ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی۔ اگر آج کی ویڈیو پسند آئی ہے تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں، بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر لیں تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکیں۔ ویڈیو کو لائک اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سا خیال رکھیں۔ اگر آپ کا کوئی بھی کوسچن ہے تو آپ کومنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں۔ انشاءاللہ ملتی ہوں نیکسٹ ویڈیو میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے مجھے دی اجازت، اللہ حافظ۔